سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم نے انہیں ان کے مہر دے دیے ہوں۔ محسنین غیر مصافحین، اور تم ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ شہوت نکالنے والے ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنے والے ہو۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو شخص ایمان سے انکار کر دے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے شکار سے متعلق کچھ مسائل پڑھے۔ اللہ رب العزت نے شکاری پرندے یا شکاری جانور کے ذریعے سے شکار کرنے کی کچھ شرائط کا بیان کیا کہ ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اگر تم شکار کرو گے شکاری جانور یا پرندے کے ساتھ تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہوگا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے دو مسائل بیان کیے۔ ایک، اہل کتاب کا ذبیحہ، یعنی کسی یہودی یا عیسائی کا ذبح کیا ہوا جانور وہ کیا مسلمانوں کے لیے حلال ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہودی یا عیسائی عورت سے مسلمان کا نکاح ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور ان دو مسائل سے پہلے ایک جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جملہ پچھلی آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پھر اس کا تکرار کر دیا، اور آج کے دن سے مراد یہاں پہ حجۃ الوداع کا دن ہے، کیونکہ اسی موقع پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر اس کے بعد پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں یہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو ایک سلیم الطبع انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا سمجھے وہ چیزیں پاکیزہ ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور ایسی چیز جس کو ایک سلیم الطبع انسان خبیث اور گندہ سمجھے وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہیں، حرام ہیں۔ اور ایک بنیادی سا اصول ہم نے کل کی آیت میں پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایسا درندہ جس کی داڑھیں ہوں، اور ہر ایسا پرندہ جو پنجوں کے ذریعے سے کھاتا ہو، پنجوں سے پکڑ کے چیزوں کو کھاتا ہو، تو وہ حرام ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اب کھانے سے مراد یہاں پہ تمام مفسرین کے نزدیک ذبیحہ ہے، کیونکہ دیگر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں کافروں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر قسم کے کافر سے آپ کھانے پینے کی چیزیں لے سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، جب تک کہ اس میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نقصان نہ ہو۔ البتہ ذبیحے کے بارے میں جو ہے وہ کافروں میں فرق ہے۔ صرف اہل کتاب جو لوگ ہیں ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے کھانا حلال ہے، جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں۔ اب اہل کتاب کون ہیں؟ تو آج کل کے زمانے میں صرف یہودی اور عیسائی دو ایسے مذاہب ہیں کہ جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ لوگ اہل کتاب ہیں، کیونکہ یہ دونوں آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ تورات کو مانتے ہیں یہودی، اور عیسائی جو ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں، اگرچہ صحیح معنوں میں نہیں مانتے اور ان میں اور بے شمار خرابیاں ہیں، لیکن بہرحال وہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہودیت اور عیسائیت، یہ دونوں آسمانی مذاہب ہیں۔ اس لیے اہل کتاب صرف یہی دو مذاہب ہیں کافروں میں۔ اس کے علاوہ اور کسی کافر مذہب کے بارے میں، کسی بھی طبقے کے بارے میں یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی نے اگر کوئی جانور ذبح کیا تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا، بشرطے کہ اس نے ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام لیا۔ اگر یقینی طور پہ معلوم ہو کہ اس یہودی یا عیسائی نے جانور ذبح کرتے ہوئے اس پہ غیر اللہ کا نام لیا ہے، یا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا بالکل، تو پھر وہ ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ اگر
کہ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں اگرچہ، تو مسلمان کا ذبیحہ اگر وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے تو وہ بطریق اولا حلال ہوگا۔ اگر یہودی اور عیسائی، دو ایسے مذاہب کے جن میں بہت ساری خرابیاں ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بعض عیسیٰ علیہ السلام کو ہی الہ مانتے ہیں، یہودیوں کا بھی ایک طبقہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، ان کی اتنی ساری خرابیوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کا ذبیحہ جبکہ انہوں نے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو پھر ایک مسلمان اگرچہ اس میں جتنی مرضی خرابیاں ہوں، اس کا ذبیحہ بطریق اولا مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا، اس کے ذبیحے کو مشرک یا کافر کا ذبیحہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا عیسائی ہو جائے گا تو اس کو مرتد کہا جائے گا، اس کو اہل کتاب میں سے نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی کسی دوسرے مذہب سے عیسائیت یا یہودیت میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، وہ یہودیت یا عیسائیت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو اہل کتاب میں سے سمجھا جائے گا اور اس کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا۔ یہ جہاں تک بات ہو گئی اہل کتاب کے ذبیحے کی۔ دوسرا جو حصہ ہے اس جملے کا، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ ایک تو لوگ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ قربانی کے موقعوں پر کہ گوشت عیسائیوں کو دینا یا یہودی وغیرہ کو دینا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دے دیا کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، تم اپنے ذبیحے کے گوشت میں سے ان کو دے سکتے ہو بالکل۔ اور اسی طرح اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کے لیے بہت سارے حلال جانور یا ان جانوروں کے گوشت میں سے کچھ مخصوص حصے حرام کر دیے گئے تھے۔ اس جملے نے بتا دیا کہ تمہارا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے بالکل حلال ہے، ان میں اس کا کوئی حصہ ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ آج کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے نکاح سے متعلق مسائل کو بیان کر دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ مسلمانوں میں سے بھی پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر پاک دامن کوئی عورت نہیں بھی ہے، نکاح اس سے بھی اگرچہ جائز ہوگا، مسلمان ہے یا اہل کتاب میں سے ہے، لیکن ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ وہ پاک دامن اور عفیف ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب، اس سے تمہارا نکاح جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ذکر کر دیا اللہ رب العزت نے کہ تم نے ان کو مہر بھی دے دیے ہوں اور تمہارا مقصد نکاح کے ذریعے سے عفت اور پاک دامنی کا حصول ہو، نہ یہ کہ تم صرف ہوس اپنی پوری کرنا چاہتے ہو یا کوئی خفیہ طور پہ تعلقات رکھنا چاہتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تمہارا مقصد کیا ہو کہ ان کو تم مہر دے کے عفت اور پاک دامنی تم حاصل کرنا چاہتے ہو، ان کو بھی عفت اور پاک دامنی میں لانا چاہتے ہو، تو پھر تم نکاح کر سکتے ہو ان کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں تک بات ہم نے پڑھ لی، لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ذہن میں رہے کہ یہ صرف چاہے ذبیحے کا مسئلہ ہے یا نکاح کا مسئلہ ہے، صرف انہی یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ حلال ہوگا جو صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی ہوں گے۔ اسی طرح انہی یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہوگا جو یہودی اور عیسائی ہوں گے، نہ یہ کہ وہ اپنے آئی ڈی کارڈ میں صرف ان کا یہودی یا عیسائی لکھا ہوا ہو، یا مردم شماری میں ان کو یہودی اور عیسائی شمار کیا جاتا ہو اور وہ سرے سے اللہ کے وجود کے ہی قائل نہ ہوں، وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہی نہ رکھتے ہوں، وہ کسی مذہب کو ماننے والے ہی نہ ہوں، تو پھر ان کا نہ تو ذبیحہ حلال ہوگا نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہوگا۔ اگر وہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یہودیت اور عیسائیت کو مانتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اسی صورت میں ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اس نکاح کی اگرچہ اجازت دی گئی، لیکن یہ کوئی پسندیدہ اس کو نہیں سمجھا گیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ صحابہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ انہوں نے جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اسی طرح اور دیگر صحابہ کے بارے میں ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جب اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے پوچھا کہ بھئی یہ تو جائز ہے، بالکل قرآن نے اجازت دی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ بالکل جائز ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسی عورتوں کے ذریعے سے تمہارے گھر میں بے حیائی داخل نہ ہو جائے، تو اس لیے پسندیدہ نہیں۔ اور پھر اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، کل کو اولاد ہوگی تو اس اولاد کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اولاد اپنی ماں کے تابع ہو کر اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اور آدمی جو ہے وہ اس عورت کی محبت میں آ کے دین اور مذہب کو چھوڑ بیٹھے۔
تو اس لیے کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک نقصان اور بھی ہوگا کہ اگر مسلمان مرد جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے لگ جائیں گے تو مسلمان عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی؟ اس لیے کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کی جائے، اگرچہ جائز ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ذبیحے کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، لیکن نکاح کے بارے میں اللہ رب العزت نے صرف اتنی بات کہی کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی عورتیں ان سے نکاح کر سکتے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان مرد تو یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کی شادی کسی یہودی مرد یا عیسائی مرد سے نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ جلدی متاثر ہو جاتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ مسلمان عورت نکاح کرے اور وہ اس مرد سے متاثر ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی عورتوں کا جو ہے وہ یہودی یا عیسائی مردوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مسلمان مرد جو ہے وہ یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کافر ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ مشرکہ عورت جب تک ایمان نہ لائے، مشرکہ عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو صرف یہودی اور عیسائی عورت جو صحیح معنوں میں یہودی اور عیسائی ہو، دہریہ نہ ہو، تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک یہودی اور عیسائی وہ یہودی اور عیسائی ہی ہو، دہریہ وغیرہ نہ ہو، تو اس کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جو آخری جملہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جس نے ایمان کا انکار کر دیا تو اس کا عمل سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگرچہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لو، لیکن یہ کہ اگر تم نے اہل کتاب کی کسی عورت سے نکاح کر لیا اور پھر اسی کی محبت میں آ کے تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر تم بڑے جو ہے وہ خسارے میں رہ جاؤ گے۔ دنیا میں تو یہ خسارہ ہوگا کہ جتنے نیک اعمال کیے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت میں یہ نقصان ہوگا کہ آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے ترجیح جو ہے وہ مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں ہونی چاہیے، اگرچہ اجازت اس کی ضرور ہے لیکن پسندیدہ امر یہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔